بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانیوں اور ان پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کنٹرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہجر آیت 79 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب علیہ السلام کہلاتی تھیں۔ بڑی شہراہ پر آباد قبیلے کو لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بآسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین میں فساد جیسے گناہوں جرائم کے مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھیں۔ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، کاروبار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ گردی ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے
کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت 85 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت 85-86 میں ارشاد فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بغیر خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈرانے اور راہ حق سے روکتے ہو اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو، جبکہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، یعنی غصہ کرنے لگے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت 88 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت 89 میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شیان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود آیت 84 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو حسود حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید سورہ ہود آیت 87 میں ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود آیت 88-90 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار طعنہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود 91 تا 93 میں ارشاد فرماتے ہیں،
انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت 89 میں ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب علیہ السلام پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بونچال آیا یا زلزلہ، نمبر 2 چنگاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ان کو بونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود آیت 94 میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے سخت چنگاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہی قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی کنجوسی نہیں کی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔
اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب علیہ السلام میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ عالم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔